رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اورحان سیریز کے سبھی ٹریلرز جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم نیا ایپیسوڈ 20 مئی کو ہی نشر ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر ہم وہ سبھی باتیں ابھی آپ کو بتا دیں جو سب نئے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے؟ جی ہاں، اورحان سیریز کی یوں تو شوٹنگ ختم ہو چکی ہے، تاہم یہ آخری ایپیسوڈ آپ کو شاک کرنے والے ہیں، کیونکہ بہت سے سرپرائزز اور ٹویسٹ ہمارے منتظر ہیں۔ چونکہ سیزن 2 کے آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ اہم واقعات ایک ساتھ میں ہی کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خیر دیر آئے درست آئے، ورنہ اب سے پہلے تو اورحان سیریز فکشنل واقعات سے بری پڑی تھی، اور لوگ تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے تھے کہ سیریز کو کورلوش اورحان کے بجائے کورلوش اور سپورچا کا ہی نام دے دیا جائے، کیونکہ اورحان بے کی ایک ایسی بیوی جو تاریخ میں زیادہ اہم بھی نہیں تھی، اور ان میں سے اورحان بے کی کوئی زیادہ نسل بھی نہیں چلی تھی۔ اسے اورحان بے کی اس تاریخی بیوی پر فوقیت دی گئی جو کہ نہ صرف والدہ سلطانہ تھی، بلکہ انہوں نے اورحان بے کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی تھیں، اور سلطنت عثمانیہ کے بھی سلطان انہی کی اولادیں تھیں۔ لیکن اورحان سیریز میں ان کا کردار جس قدر نیگیٹو دکھایا گیا، وہ چیز سمجھ سے باہر تھی، حالانکہ تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نیلوفر خاتون سلطان اورحان کی ایک ذمہ دار بیوی تھی، جبکہ دوسری جانب سپورچا خاتون کا کردار اس قدر بے ڈنگا دکھایا گیا، اور اورحان بے ہر دوسری قسط میں سپورچا کے پیچھے ہی بھاگتے دکھائے گئے۔ نہ صرف یہ، اتنے بڑے سلطان کی بیوی اس قدر روایات سے ناواقف تھیں کہ وہ اورحان بے سے اجازت لیے بغیر ہی برسا سے بھاگ گئیں۔ لیکن خیر، یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور آخر کار اسے احساس ہو چکا ہے کہ وہ سلطان کی بیوی ہیں، اور یہی زمینیں اب اس کا گھر ہیں۔ خیر، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اورحان کے سیٹ سے کچھ خبریں لیک ہوئی ہیں جو کہ اب سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ ایورانوس فاطمہ کی شادی میں کیا بڑا ٹویسٹ آنے جا رہا ہے۔ کیا واقعی انستاسیا کی انٹری کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون اس شادی سے انکار کر دیں گی؟ اورحان بے کے کون کون سے دشمن اور غدار جہنم واصل ہونے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ سیزن 2 کے حوالے سے بھی اہم اور تازہ خبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی سیزن فینالے والے واقعات کی، جو کہ فینز کو اشش کرنے پر مجبور کر دیں گے، جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کورلوش اورحان میں اب تک کوئی بڑا ویلن نہیں آیا، فلویس ہی تھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، جبکہ ہیکٹر اور ساروس جیسے چھوٹے موٹے ویلن آتے رہے۔ البتہ اورحان بے کو سب سے زیادہ نقصان غداروں نے پہنچایا۔ جی ہاں، اورحان سیریز کے مین ویلنز شاہین شاہ بے اور دمیر خان سمیت کچھ ترک قبائل کے سرداروں کو دکھایا گیا ہے، جو کہ اورحان بے کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی جان کے دشمن ہیں۔ جس طرح انہوں نے بران بے کو بے دردی سے شہید کیا تھا، اس سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاہین شاہ کی موت آسان نہیں ہوگی اور وہ جہنم واصل ہوگا۔ اصل میں شاہین شاہ بے کوئی تاریخی کردار نہیں ہے، بلکہ ایک فکشنل کردار ہیں، جنہیں کنگ قبیلے کے ایک طاقتور سردار کا نام دیا گیا ہے۔ کنگ قبیلہ اصل میں ایک اوغوز قبیلہ تھا، جو کہ سلجوق سلطنت کے دور میں تھا، اور بہت سے سلطان اسی قبیلے میں سے تھے۔ چونکہ عثمان غازی کی وفات کے بعد شاہین شاہ بے کو اورحان بے کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے تھے، لیکن اسے اس قدر گھٹیا ویلن کے طور پر دکھانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ اس کی شیطانی چالیں دیکھ کر تو گرمیولاری قبیلے کے محمد بے بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کس طرح اپنے ہی ترک بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، چونکہ اب شاہین شاہ بے نے ناقابل معافی جرم کر دیے ہیں، اور ان میں سے ایک بران بے کو شہید کرنا بھی ہے۔ تو ایسے میں جب سیزن فینالے کا بھی سٹیج سجا ہوا ہے، تو غداروں اور دشمنوں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ یوں تو اس وقت شاہین شاہ اور دمیر خان خوش ہیں کہ نئے شہنشاہ نے پوپ کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، لیکن اورحان بے ایک ہی وار میں نہ صرف یہ اتحاد توڑیں گے، بلکہ شہنشاہ کو بھی عبرتناک شکست دیں گے۔ جی ہاں، اورحان بے اور شہنشاہ کے درمیان ازنک کی فتح سے پہلے بڑا جنگی مارکہ ہونے جا رہا ہے، جسے تاریخ میں بیٹل آف پیلیکینن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مارکے میں اورحان بے شہنشاہ کو عبرتناک شکست دیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ شہنشاہ زخمی بھی ہو جائے گا۔ اور جہاں تک شاہین شاہ اور دمیر خان کی بات ہے، تو دمیر خان کا کردار ابھی تھوڑا لمبا چلے گا، تاہم شاہین شاہ اور یزید کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ یزید کی موت ایک بار پھر فلویس کے ہی ہاتھوں ہوگی، جبکہ شاہین شاہ سلطان اورحان کی تلوار کی دار محسوس کرتے ہوئے جہنم واصل ہوگا۔ تاہم دمیر خان کو اورحان بے قید کر لیں گے اور کراسی ریاست عثمانیوں میں ضم ہو جائے گی۔ بات کرتے ہیں ولیریا اور انستاسیا کی، جنہیں دیکھنے کے بعد سے لے کر اب تک آڈینس طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں
کوئی انہیں کارا حلیل کی بیوی کہہ رہا ہے تو کوئی ولیریا کو فلاویس کی ایکس کہہ رہا ہے۔ اس بارے کیا حقیقت ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ ورز اگر تو بات کی جائے کارا حلیل کی، تو جب سے کارا حلیل کا کردار لایا گیا ہے شروع میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ کارا حلیل کی بیوی اور بچے کو بازنطینیوں نے اغوا کر لیا ہے اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ڈیفنے نے ولیریا اور انستاسیا سے کہا کہ تمہیں تمہارے باپ سے ملوانے کا وقت آ گیا ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے سبھی کا دھیان کارا حلیل کی طرف گیا کہ کہیں یہ کارا حلیل کی ہی بیوی اور بچی تو نہیں۔ اس بارے حقیقت بتانے سے پہلے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں تاریخ پر۔ ورز اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کارا حلیل سلطنت عثمانیہ کے گرینڈ وزیر تھے اور ان کے 2 ہی بیٹے تھے جو کہ بعد میں باری باری گرینڈ وزیر ہی بنے تھے۔ ان بیٹوں کے نام کچھ یوں ہیں: جاندارلی علی پاشا اور جاندارلی ابراہیم پاشا، جبکہ تاریخ میں ان کی کسی بیٹی کا ذکر نہیں ملتا۔ چونکہ ولیریا کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام انستاسیا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا امکان کافی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے کہ ولیریا کا کارا حلیل سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ولیریا کارا حلیل کی بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹا ہوتا، لیکن سوال ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے کہ آخرکار کارا حلیل کا بیٹا اور بیوی کدھر ہیں؟ انہیں ابھی تک انٹروڈیوس کیوں نہیں کروایا گیا، حالانکہ کارا حلیل ایک تاریخی اور اہم کردار ہیں۔ ورز آپ کے خیال سے کارا حلیل کی بیوی اور بیٹا کون ہو سکتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں فاطمہ اور ایورانوس کی کہ ان کی شادی کے درمیان کیا ٹوسٹ آنے جا رہا ہے۔ کیا انستاسیا کو دیکھنے کے بعد فاطمہ خاتون شادی سے انکار کر دیں گی؟ ورز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ولیریا اور انستاسیا کا کردار انٹر کروا دیا گیا تھا اور انہیں عین اس وقت پر لایا گیا جب فاطمہ اور ایورانوس کی شادی کے درمیان حائل سبھی رکاوٹیں ختم ہو گئی تھیں اور دونوں کی خوشی خوشی شادی ہو رہی تھی۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اورہان بے نے فاطمہ کو معاف کر دیا تھا، جبکہ فلاویس یعنی ایورانوس کو بھی ہنٹ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایورانوس بے جرکتائی کے تھرو فاطمہ خاتون کا ہاتھ مانگیں گے اور اورہان بے مان بھی جائیں گے، لیکن شادی کی تقریب منعقد ہونے کے باوجود یہ شادی رک جائے گی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، یہ تو آپ آلریڈی جانتے ہی ہیں کہ ایورانوس اور فاطمہ کی شادی کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے، لیکن یہ شادی اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ شادی میں بڑا ٹوسٹ آ گیا ہے۔ جب شادی ہونے لگی ہے تو عین موقع پر ولیریا اور انستاسیا کی سرپرائز انٹری ہوئی ہے اور ولیریا نے کہا ہے کہ میرے پاس جو بچی ہے فلاویس اس کا باپ ہے۔ ایورانوس بے انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ خاتون بھی حیرانگی سے دیکھتے ہوئے شادی کی تقریب چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ وہ ایک بار پھر سمجھیں گی کہ ایورانوس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس کی تو پہلے ہی بیوی اور بچی ہے، اور فاطمہ کا اتنا ہرٹ ہونا تو بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے ایورانوس کے ساتھ شادی اور پھر بچوں کے خواب دیکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شادی کچھ دیر کے لیے پینڈنگ ہو جائے گی اور ایسا لگے گا کہ شاید یہ شادی ٹوٹ چکی ہے۔ تاہم جب ایورانوس بے اس بارے فاطمہ کو حقیقت بتائیں گے اور یہ راز کھلے گا کہ اندریاس نے ولیریا کو اغوا کیا تھا، تو فاطمہ خاتون تھوڑی بہت سیٹسفائی ضرور ہوں گی۔ اور انستاسیا کے بارے تو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انستاسیا ایورانوس کی بیٹی ہی نہیں ہے، اور اگر وہ ایورانوس کی بیٹی ہوئی تب بھی وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے اور اڈاپٹ کر لیں گے کیونکہ ولیریا کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ اور ایورانوس کی شادی کی تقریب دوبارہ منعقد کی جائے گی اور پھر یہ شادی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کی شوٹنگ 2 بار کی گئی ہے۔ امکان ہے کہ یہ شادی سیزن فنالے میں ہی دکھائی جائے گی۔ ویورز، آپ ایورانوس اور فاطمہ کے کپل کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جی ہاں، سیزن فنالے کے اہم واقعات میں فاطمہ کی شادی اور پیلی کینن کا مارکا ہے اور اہم کرداروں کا خاتمہ بھی شامل ہے، جبکہ سیزن 2 کے حوالے سے فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے اور اس چیز کا امکان بھی کم ہی لگتا ہے کیونکہ بزداق صاحب نے سیزن 2 کے بجائے ایک اور نیا ڈرامہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ فاطمہ اور ایورانوس کے فینس کی تعداد بہت زیادہ تھی جو کہ انہیں مزید ایک ساتھ سکرین پر دیکھنا چاہتے تھے، تو بزداق صاحب نے یہ موقع کیش کرنے کے لیے فاطمہ اور ایورانوس کو نئے ڈرامے میں شامل کرنے کی آفر کی تھی۔ تاہم ایورانوس کا کردار نبھانے والے اداکار نے انکار کرتے ہوئے یہ آفر ٹھکرا دی، اور ویسے بھی چونکہ تاریخ کی کتابیں اورہان بے کی زندگی سے بری پڑی ہیں تو سلطان اورہان پر ہی سیزن 2 بنانا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو کہ ارطغرل غازی سے اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں۔ ویورز، آپ یہ سیریز کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔